الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کو کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا تہمت سے بری ہونا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 کا جز پارہ نمبر 25 ترجمہ۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام ولد کے ساتھ محتم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایک کنویں کے اندر غسل کر رہا ہے۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ باہر نکلو، اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور دیکھا کہ اس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قتل کرنے سے رک گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ حوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2771۔ ام ولد سے مراد ماریہ قبطیہ ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی 676 ہجری اوپر والی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص منافق تھا، اور کسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ قتل کا وہ مستحق تھا۔ اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، نہ کہ زنا کے سبب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ کر اس کے قتل سے رک گئے کہ آپ نے اس کے زنا کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اس نے زنا نہیں کیا۔ شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ غلام رسول سعیدی بیان کرتا ہے کہ
علامہ نووی اور دیگر شارحین کا یہ لکھنا درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، نہ کہ زنا کے سبب سے، کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جاتے اور اس شخص کو قتل کر دیتے، اور صحیح یہی ہے کہ اس شخص پر تہمت تھی کہ اس نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زنا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ بات گواہوں سے ثابت ہو گئی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس شخص کو جا کر قتل کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص قطبی تھا اور حضرت ماریہ بھی قطبیہ تھیں، اور ان دونوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے تھا، ان کی ایک ہی زبان تھی، اس وجہ سے یہ آپس میں ملتے تھے اور آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے۔ اس بات کی بنیاد پر لوگوں نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگا دی۔ اس کی یہ وجہ بنی تھی۔ رہی بات یہ کہ اس کو قتل کرنے کی ممکن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو گیا ہو کہ یہ شخص زانی ہے، تو اس کے قتل کا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا ہو، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے عضو کو کٹا ہوا دیکھا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہو کہ اس کا تو عضو ہی نہیں۔ اس پورے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم والے ہیں، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہوں، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈیاں ہوں، وہ تہمت سے بری ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کے گھر والوں کی صرف شانیں ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص تلاش کرنے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔